آپ مجھے کہہ رہے تھے آپ اتنی احتیاط کر رہے ہیں, آپ ڈر رہے ہیں. میں نے کہا ڈر نہیں رہا, الحمدللہ مرنے کے لیے اس طور پہ تیار ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, وہ تیار ہے. وہ الگ بات ہے آخرت کی تیاری نہیں ہے, اس لحاظ سے ڈرتے ہیں کہ مر گئے تو پتہ نہیں ہوگا کیا. اس لحاظ سے اللہ سے زندگی مانگتے ہیں کہ کچھ سدھرنے کا موقع مل جائے. لیکن ویسے مرنے سے ڈر کے کیا کرنا ہے, مرنا تو ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں مریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے لگایا تھا نا موت کے فرشتے کو تھپڑ, وہ واپس آیا. تو شاید روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا پھر کب, انہوں نے کہا پھر بعد میں. تو انہوں نے کہا مرنا تو پھر ہے ہی نا, ابھی نہیں تو کل جائیں گے. تو موت تو برحق چیز ہے, اور کرونا سے نہیں مرے کسی اور چیز سے مر جاتا ہے آدمی. اور بالفرض اگر ڈر بھی جائے, الحمدللہ موت سے ہم نہیں ڈرتے, موت سے نہیں ڈرتے, اللہ کا شکر ہے. اب اللہ امتحان نہ لے لے کہیں کوئی پھندا بندہ اوپر سے آ جائے کہ بھائی تو نے بڑی دعوے کیے تھے, بس اللہ تو جانتا ہے, ہم جانتے ہیں. اگر یہ جھوٹ بھی ہے تو اسی کو قبول کر لے تو. بعض دفعہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے نا کہ تم نے کہا تھا میں ڈرتا نہیں ہوں تو چل, لیکن ابھی فی الحال جو کیفیت ہے اس کے حساب سے بات کر. ڈر اس بات سے ہے کہ مرنے کے بعد ٹھکانہ کہاں ہوگا, تو اس لیے مہلت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے اعمال کا پتہ ہے کہاں صحیح ہے, اللہ ہمیں توفیق دے دے تھوڑا سا, شاید سدھر جائے کچھ آگے چل کے. اور ظاہر ہے 100% سدھرنے کا دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا, ایمان خوف اور امید کے درمیان ہی ہے. تو اس لحاظ سے موت سے ڈرنا ایک الگ چیز ہے, لیکن ویسے اللہ کا شکر ہے موت سے ڈر الحمدللہ نہیں لگتا. اور ایک مثال دے رہا ہوں, اگر کسی کو ڈر لگتا بھی ہے موت سے تو بھی یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہے, یہ خوب سمجھ لو. اس لیے کہ موت سے ڈر بعض دفعہ دل کی کمزوری کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ایک انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے, اللہ سے محبت بھی ہے اس کے دل میں, وہ چاہتا ہے اللہ سے ملاقات ہو جائے, دنیا کے بکھیڑوں سے نکلوں, آخرت کی نعمتیں ملیں, لیکن دل کمزور ہوتا ہے. بعض دفعہ جب کسی کا دل کمزور ہوتا ہے تو وہ ایک ایسا کام جو تھوڑا سا یعنی اس سے ہٹ کر ہو عام معمول سے, اس سے وہ ڈر لگتا ہے اس کو. یہ ہوتا ہے نا, بہت سے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں. جو اب دیکھو جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں بڑی بڑی کاروائیاں کرتے ہیں, اگر یہ موت سے بہت زیادہ ڈرتے تو یہ ڈاکو بنتے ہیں بھائی. ڈاکو تو بہادر آدمی بنتا ہے جو موت سے نہیں ڈرتا, لیکن ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا. تو ان کو تو موت سے ڈرنا چاہیے بہت زیادہ, لیکن کیوں اتنا زیادہ ڈرتے تو ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں. کیوں؟ دل مضبوط ہوتا ہے. تو غیر مسلم بھی بہادر ہو سکتا ہے, اور اگر کسی کا آخرت پر ایمان ہے, اسے پتا ہے مجھے گولی لگے گی میں جنت میں جاؤں گا, شہید ہو جاؤں گا میدان جنگ میں, لیکن اسے ڈر لگ رہا ہے, تو یہ ڈر اس کی علامت ہے کہ آپ کا دل کمزور ہے, اعصاب کمزور ہیں. اعصابی کمزوری کی وجہ سے بھی انسان کو ڈر زیادہ لگتا ہے, اندھیرے سے میں ڈر جاتا ہے وہ, حالانکہ نیک ہوتا ہے. تو یہ بھی ممکن ہے بالکل. تو ایک مثال آئی تھی بڑی اچھی ذہن میں. اب اگر کوئی میدان جنگ, ہاں حدیث میں آتا ہے کہ جو بزدل ہے اور پھر بھی جہاد کرے اسے دگنا اجر ملتا ہے. بزدل آدمی کو میدان جنگ میں لڑنے کا دگنا اجر ملتا ہے, حدیث میں آتا ہے. کیونکہ بہادر کو تو بڑا مزہ آ رہا ہے لڑنے میں, جو بزدل ہے اس کو مزہ نہیں آ رہا, وہ بس اپنے نفس کو مجبور کر رہا ہے, بھائی اللہ کا حکم ہے لڑنا ہے. ادھر سے دھماکہ ہوا, ایک دم کانپنے لگا, بھاگتا نہیں ہے, لیکن یار اسی خوف میں جاؤں گا تو اجر تو ڈبل ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے تو یہ لڑنا اس کی علامت ہے کہ نیک آدمی ہے. اگر نیک نہ ہوتا تو بھاگ جاتا, لیکن ڈر بھی رہا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لاٹھی کو زمین پہ پھینکا فرسٹ ٹائم, پہلی مرتبہ, وہ سانپ بن کے دوڑنے لگی. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے ہیں, ولم یعقب, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھو. اب کوئی کہ یہ کیسے بزرگ ہیں, یہ سانپ سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں, اور سانپ بھی کوئی جنگل کا نہیں ہے, اللہ ہم کلام ہو رہا ہے, اور اللہ ان سے کلام کر کے خود لاٹھی کو سانپ بنا رہا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ, ان میں تو توکل ہی نہیں ہے بھائی. جس اللہ نے لاٹھی کو سانپ بنایا ہے وہ اللہ آپ کو ڈسوانے کے لیے تھوڑی بنایا ہے. یہ ساری تقریر چل سکتی تھی کہ نہیں چل سکتی تھی وہاں پہ؟ کیا ہو گیا بھائی, بول لو یار, کہ بھائی یہ تو اللہ نے, کتنی زبردست کلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ یہ کیا ہے, اور میں نے تجھے پیغمبر بنا دیا اور اپنی ذات کے لیے منتخب کر دیا. پوری تفصیل حضرت موسیٰ کو یقین ہو گیا اللہ کا کہ ہم کلام ہو رہا ہے اور اللہ کے سائے میں آ گیا ہوں میں, اب مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. اب اللہ اگر لاٹھی کو سانپ بنائے گا تو مجھے ڈسوانے کے لیے تھوڑی بنائے گا. اس کے باوجود جب سانپ ہے تو میرے بھائی سانپ سے ڈر لگتا ہے. حضرت موسیٰ جیسے بہادر آدمی جن کا اتنا مضبوط دل تھا, پیغمبر تو بہت بہادر ہوتے ہیں, تو حضرت موسیٰ کی تو صحت بھی بہترین, کوئی اعصابی کمزوری, دل کی کمزوری کا تصور بھی نہیں ہو سکتا, اور ایکسٹرا آرڈینری بہادر تھے. اس کے باوجود سانپ کو دیکھ کے خوف زدہ ہو کے بھاگے, اور قرآن کہہ رہا ہے ایسا فرار ہوئے ولم یعقب, پیچھے مڑ کے بولو نہیں دیکھ. اب کوئی کیا یار, توکل ہی نہیں ہے. وہ بھائی سانپ ہے یار, انسان ہے, فطرت ہے. اللہ نے فرمایا لا تخف, اللہ نے کیا فرمایا, اقبل ولا تخف, واپس پلٹ, اے موسیٰ
واپس پلٹ, خوف نہ کر, سنعیدھا سیرتھا الاولی, اس سانپ کو پکڑ, ہم اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. دیکھو اللہ نے یہ نہیں کہا اس کو پکڑ لو, یہ کچھ نہیں کہے گا. اللہ کو شاید یہ خیال تھا کہ حضرت موسیٰ کو پھر بھی ڈر لگے گا کہ بھئی ہے تو سانپ ہی نا, تو اللہ نے تسلی دی. حالانکہ اللہ کی طرف سے اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ اے موسیٰ ڈر نہیں, رک جا اور اس کو پکڑ لے, بس اتنا کافی تھا کہ نہیں تھا؟ کافی تھا. لیکن حضرت موسیٰ کو پھر بھی یہ خوف ہوتا کہ اللہ نے حکم تو دیا ہے سانپ پکڑنے کا, لیکن عین ممکن ہے پھر بھی ڈسے یہ, تو اللہ نے یہ گارنٹی تھوڑی لی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا ہے, تو اس لیے اللہ نے گارنٹی دے دی. سنعیدھا سیرتھا الاولی, اے موسیٰ واپس اسی کنڈیشن میں لے آؤں گا, لاٹھی بن جائے گی, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی تسلیاں, اس لیے کہ بشر ہے, انسان ہے بھائی, انسان ہے, ڈر لگتا ہے سانپ سے, اور اللہ کے کہنے پہ بھی سانپ پکڑنا آسان نہیں ہے. اگر اللہ ہم کو بقرعید میں قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بجائے یہ کہتا کہ بیل کو ٹکر مارو, کچھ نہیں ہوگا تمہیں, سانپ پکڑو, کچھ نہیں ہوگا تمہیں, چھپکلیوں کو پکڑو, کچھ بھی نہیں ہوگا, قربانی ہوتی, پھر بھی کوئی نہیں پکڑتا. ڈر لگتا ہے, انسانی فطرت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پچھلی امتوں میں جب ایک بادشاہ نے خندقیں بنائی نا, سورہ بروج میں بھی واقعہ ہے, تو وہ آگ جلائی اس نے, اور جتنے جو ایمان نہیں لے کر آ رہے تھے بادشاہ پر, سب کو خندقوں میں آگ میں پھینکا ہے. تو ایک عورت کی جب باری آئی نا تو وہ ڈر رہی تھی بیچاری, آگ میں چھلانگ لگا, اس کو خوف پیدا ہو رہا تھا, تھی بڑے ایمان والی کہ تیار ہو, لیکن ڈر لگ رہا ہے. تو بچے نے ماں کی گود میں بولا کہ اے ماں ڈر نہیں, یہ جنت کا باغ ہے, یہ آگ نہیں ہے. پھر اس نے چھلانگ لگا دی. تو وہ ایمان والی تھی, اس کے باوجود اس کے خوف کو اللہ نے کیسے ختم کر دیا, ایک بچے کو ماں کی گود میں اللہ نے قوت گویائی دی ہے. تو یہ سب نیچرل ہے. حدیث میں آتا ہے جو اگر نماز پڑھ رہے ہو, پہلے حدیث سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں. یوٹیوب پہ کسی نے ویڈیو بھیجی, مسجد میں زلزلہ آیا, امام صاحب کھڑے ہوئے, پیچھے پبلک بھی, ایک ایک کر کے جس کے جتنے 4 مہینے لگے ہوئے تھے وہ کھڑے ہوئے, چلے والے سارے آہستہ آہستہ. یہ تو میں اپنی طرف سے وہ ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں. سب سے پیچھے سیروزے والوں کی جماعت وہ نکلے ہیں, پھر تھوڑا مضبوط ایمان تھا چلے والوں کا, ایک ایک کر کے وہ بھی کھسکے, پھر 4 مہینے امام صاحب اکیلے کھڑے ہوئے ہیں نا, زمین کانپ رہی اور کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو بہادر آدمی, یہ ہے اللہ پہ ایمان, زلزلہ آیا مگر ذرا بھی ڈر نہیں لگا. یہ بہادری نہیں ہے, یہ کیا ہے, اٹ از کالڈ حماقت, یا تو جہالت ہے یا کیا ہے, حماقت. اللہ وہ امام صاحب کو معاف فرمائے, جو بھی تھے ہم سے اچھے ہی ہوں گے, لیکن بہرحال یہ عمل صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی حالت میں, صحیح حدیث ہے, اگر سانپ نظر آئے سانپ مارو پکڑ کے, کیا کرو, توڑ دو نماز بھائی, سانپ کو پکڑ کے مارو. صحیح حدیث ہے. یہ نہیں فرمایا کہ چونکہ تمہارا اللہ سے کنیکشن بحال ہوا ہے, اب تم اللہ کی حفظ و امان میں آئے ہوئے ہو, اب اگر تم نے سانپ کی طرف توجہ دی تو یہ اس کی علامت ہے تم اللہ سے نہیں ڈرتے, تم کس سے ڈرتے ہو, سانپ سے, کھڑے رہو وہیں پہ. تو دھوتی دھلائی والا واقعہ ہو جاتا میرے بھائی. وہ ایک انگریزوں کے دور میں, انگریز جو ہے نا فوج میں مسلمانوں کو زیادہ ترجیح دیتا تھا, خاص طور پہ پٹھان لوگوں کو وہ فوج میں زیادہ بھرتی کرتا تھا. اس پہ کسی نے شکایت کی, ہمارے حضرت یہ واقعہ بیان کرتے تھے. دوسری, میں نام نہیں لوں گا اس قوم کا, خام میں بیان میرا سب لوگ ہی سن رہے ہوتے ہیں. تو ایک دوسرے مذہب کے کسی شخص نے کہا کہ انگریز سے کہ تم فوج میں ان کو مسلمانوں کو رکھتے ہو اور خاص طور پر یہ پٹھان لوگوں کو فوج میں رکھتے ہو, ہم لوگوں کو کیوں نہیں رکھتے, ہمیں بہت کم رکھتے ہو. انہوں نے کہا یہ بہادر ہے, تم میں بہادری نہیں ہے, تم میدان میں بھاگ جاتے ہو, یہ وفا کرنے والے لوگ ہیں, میدان میں لڑتے ہیں. اس نے کہا نہیں سر ہم بھی بہادر ہیں, امتحان لے لیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو پہلے کسی پٹھان بھائی کو بلایا جو اس کی آرمی میں تھے, ان کو کھڑا کیا اور اس سے کہا کہ ہم آپ کا ہیٹ پہنائی, اور کہا ہم آپ کا نشانہ لیں گے ہیٹ کا. تو انگریز نے نشانہ لیا, سر سے ہیٹ اڑ گئی اور وہ فوجی اسی طرح آرام سے کھڑا ہوا ہے. تو اس دوسرے مذہب والے کو کہا دیکھو کیسا بہادر ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے سر, میں کر لیں, میں بھی تیار ہوں اس کے لیے. تو وہ دھوتی پہنتے تھے وہ لوگ, تو وہ دھوتی پہن کے کھڑا ہو گیا اور سر پہ کیپ پہنی. گورے نے سے نشانہ لیا, کیپ اڑ گئی, وہ بندہ کھڑا ہوا ہے آرام سے. گورے نے کہا ویل ڈن, ایسے ہی کرتے ہیں نا, ویل ڈن یار, ہم تو سمجھ رہے تھے تم بہادر نہیں ہو. گورے نے اپنے کسی فوجی سے کہا اس کو کیپ کے پیسے دے دینا, اس کی کیپ ضائع ہو گئی ہے, کیپ کے پیسے. تو اس نے کہا حضور دھوتی دھلائی کے پیسے بھی دے, کیپ کے ساتھ ساتھ دھوتی کی دھلائی کے پیسے بھی اگر ساتھ ہو جائیں, بیڑا غرق ہو گیا. نیچے کے معاملات صحیح نہیں ہیں, دھوتی دھلائی کے پیسے بھی چاہیے. تو کیا بات چل رہی تھی یار, کیا کہہ رہے ہیں, ہاں تو بہادری کا تعلق مذہب سے بھی ہوتا ہے, لیکن بہادری کا تعلق آپ کے اعصاب سے اور آپ کے دل سے بھی ہوتا ہے. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام, جو جاہلیت میں بہتر تھے اسلام میں بھی وہی ہیں, کیونکہ جو جاہلیت میں جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا نا میدان جنگ میں, وہ بہادر تھے. ان میں اس لحاظ سے غیرت تھی کہ اپنی قوم کے ساتھ وفا کر رہے تھے کہ لڑیں گے. جب ادھر کنورٹ ہو گئے تو ادھر وفا کی انہوں نے, اور جو بزدل ہوتا ہے نا ادھر کا نہ
ادھر بھی ٹینشن, ادھر آ گیا تو ادھر بھی ٹینشن. تو یہ کچھ صلاحیتیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. تو اس لیے علماء کہتے ہیں اگر کسی کو موت سے ڈر لگتا ہے, اس لیے نہیں کہ آخرت پر یقین نہیں ہے, بلکہ اس لیے کہ وہ اعصابی کمزوری ہے, اس کے دل کمزور ہے, تو یہ موت کا ڈر سے آخرت میں کوئی نقصان نہیں. پوری دنیا میں یہ چیز کامن ہے, پوری دنیا میں, ہندو میں بھی, عیسائی میں بھی, مسلمانوں میں بھی, سکھوں میں بھی, صبح سے لے کے دوپہر, دوپہر سے لے کے شام, شام سے لے کے رات, رات سے لے کر صبح. صحت اچھی, پیسہ اور عزت, بس اسی کے پیچھے پاگل ہو گیا انسان. پاگل کا لفظ ہلکا ہے, باولا ہو گیا. باولا سمجھتے ہیں؟ یہ پاگل کی سپرلیٹو ڈگری ہے. ہمیں اپنے بارے میں تو پتا ہونا چاہیے نا ہم کیا ہو گئے ہیں. تو پاگل کی سپرلیٹو ڈگری, باولا. اور حقیقت یہ ہے کہ جب اپنے حالات میں انسان غور کرے, لوگوں سے ملے, تو ایسا ہی لگتا ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا, بولو, چھوڑ دیا. صبح شام موتیں دیکھ رہے ہیں. ابھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ کچھ پروجیکٹ چل رہے ہیں کراچی میں, اربوں روپے کی مالیت کے ہوں گے. تو جو اونر تھا نا, جو مالک تھا, بہت ارب پتی, بہت پیسہ ہے لوگوں کے پاس. اچھا, یہ بات مجھے جو صاحب بتا رہے ہیں وہ بینک کے مینیجر ہیں, ظاہر ہے ان کے سامنے اکاؤنٹ کی پوری ڈیٹیل موجود ہوتی ہے. انہوں نے نام نہیں لیا مجھے, یہ تو انلیگل ہے نا, نام نہیں لیا, بس بتایا کہ کراچی کا ایک بڑا تاجر ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ اس سے میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا, کچھ باتیں پوچھنی ہے, اس نے پوچھنی ہے یا آپ نے اس کو کچھ نصیحت کرنی ہے. عجیب بات آپ دیکھیں, دوبارہ میری ان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال ہوا. اس کا, بولو بھائی, بولنے میں تو کوئی حرج نہیں, اس سے دماغ میں, دل میں بات بیٹھتی ہے. کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا آدمی, 20 گاڑیاں دائیں بائیں چلا کرتی اس کے, بہت پیسہ, کوئی سیاسی جماعت کے نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا بھائی؟ انا للہ. بھائی انا للہ کی کوئی وجہ بھی تو ہوتی ہے. کووڈ ہوا تھا, کیا ہوا تھا پتہ نہیں, کووڈ تھا نہیں تھا, لیکن ٹینشن, اتنا پیسہ, نہ پیسہ, کہ جب پیسہ آتا ہے تو بڑی خاندانی بات کی انہوں نے, اور کہا گورے یہ کہتے ہیں کہ جب پیسے کا گراف بڑھتا ہے نا, اوپر جاتا ہے, تو موت کا چانس بھی اسی حساب سے, موت کا گراف بھی اسی حساب سے اوپر جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ جیسے جیسے پیسہ آئے گا نا, مرنے کے چانسز بھی اتنے ہی حساب سے بڑھتے چلے جائیں گے. گوروں کی ریسرچ ہے, گوروں کی. لہذا جیسے جیسے پیسہ آ رہا ہے تو ایسے آدمی کو اپنی زندگی بچانے کے لیے غریب آدمی کی نسبت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. سمجھتے ہیں؟ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنا بڑا تاجر اور بیٹھے بیٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ ہے دنیا. اٹ از کالڈ دنیا. تو اتنی موتیں اپنی سامنے میں نے بھی دیکھ لی, آپ نے بھی دیکھ لی, اتنے لوگوں کو مرتا دیکھا. اور موت ایسی ظالم چیز ہے, وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کی بچی کی ابھی شادی ہونے والی ہے, آپ ابھی پہلی یا دوسری کی تیاری کر رہے تھے, آپ کی ابھی ایک جاب لگی ہے, تنخواہ کا پہلا دن ہے آپ کا بیٹا ابھی جوان ہوا ہے, یا یہ کہ آپ کے ابا کو آپ کی ابھی ضرورت ہے, یا معاشرے کو آپ کی ابھی ضرورت ہے, کچھ بھی نہیں دیکھتی. کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. میں اکثر اس موقع پہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے, عالم, بڑے مالدار بھی, اکلوتے بیٹے اپنے والد کے, انہوں نے پڑھا لکھا کے ان کو عالم بنایا, بہت پیسہ خرچ کیا اور ہر لحاظ سے ان کو بے فکر کر دیا. وہ تھے بھی بڑے ذہین اور بڑے پرہیزگار, اور بہت خوبصورت بھی تھے. ساری چیزیں جمع ہو جائیں, دین کی خدمت کا جذبہ بھی, دین کا مضبوط علم بھی, خاندانی اعتبار سے بھی, اور ینگ بالکل. تو ہمارا جب ہم طالب علم تھے, ہم نے کہا یار اللہ ان سے بہت کام لے گا, بہت کچھ بڑے بنیں گے یہ. تو ہائی روف میں کہیں جا رہے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے, تو کچھ اوباش قسم کے لڑکے کراچی میں, وہ ریوو یا ویگو ٹائپ کی کوئی گاڑی تھی بڑی, اس میں غلط اوورٹیک کیا ان لڑکوں نے اور ہٹ کیا, آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو. اچھا, ایک رات پہلے میرے سے گپ شپ ہوئی, بہت اچھی گپ شپ ہو رہی ہے ہماری, اور گپ شپ بھی کیا ہو رہی ہے, بہت معذرت کے ساتھ, میں ان کو دوسری شادی کی ترغیب دے رہا تھا. میں نے کہا آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے, آپ خوبصورت بھی ہیں ماشاءاللہ, علم بھی آپ کے پاس بہت ہے, تو آپ کو چاہیے کسی بیوہ سے دوسری شادی کر لیں. بیوہ سے میں ترغیب دے رہا تھا. انہوں نے کہا یار میری گھر والی راضی نہیں ہے, میری وائف میری پھٹے کر رہی ہے, میں نے بات چلائی ہے, ایک دن پہلے بھی ہوئی تھی نا, تو بات چلائی ہے, بڑا مسئلے ہو گئے, یہ نہیں ہو سکتا, اٹ ازنٹ پاسبل وغیرہ وغیرہ, آج کل نہیں. میں نے کہا بھائی دیکھو, میں نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ اگر مر جاتے ہیں تو آپ کی بیگم بیوہ ہو جائے گی, وہ ساری زندگی بیٹھی رہے گی پھر ایسے, تو اس چیز کو معاشرے میں پروموٹ کریں. میں نے کہا آپ بھی مر سکتے ہیں, میں بھی مر سکتا ہوں, کوئی اور بھی مر سکتا ہے, تو جو حالات دوسری عورتوں کے وہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے. تو آپ اس کی بنیاد رکھ لیں تاکہ اللہ نہ کرے آپ مرتے ہیں تو کوئی آپ کی بیوہ سے کر لے, آپ کے بچوں کو کوئی سرپرست مل جائے گا. 2-3 بچے تھے ان کے, کوئی سرپرست مل جائے گا آپ کے بچوں کو, کوئی جو ہے وہ, اور ظاہر ہے یہ خاندان میں ہی کرتا ہے نا,
یعنی خاندان والے کریں تو ٹھیک ہے، غیروں میں تھوڑی بچے جا سکتے ہیں. تو میں نے کہا ہمت کریں. بہت ہمت دلائی ہے جی، میں نے گھنٹہ لگا دیا ہوگا ان کے اوپر. پھر آخر میں کہنے لگے اس زمانے میں عدل بہت مشکل ہے، برابری نہیں ہو سکتی. میں نے کہا آپ کو اللہ نے پیسہ بھی دیا، آپ متقی بھی ماشاءاللہ ہماری رائے میں، اور لوگ بھی کہتے ہیں آپ پرہیزگار آدمی ہیں. آپ کے جو پورے خاندان سے دین کے معاملے میں ٹکر لینے کے واقعات بھی مجھے معلوم ہیں. ان کے بڑے واقعات تھے کہ ایک دفعہ ان کو کہیں شبہ ہو گیا کہ میرے والد کی جو کمائی ہے اس میں کچھ شبہ ہے، تو وہ گھر سے بائیکاٹ کر لیا انہوں نے، میں نہیں کھاؤں گا. پھر وہ پتہ چلا نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے کئی موقع پہ دین کے معاملے میں پورے خاندان سے ٹکر بھی لیا ہے، تو اس کا مطلب آپ میں حوصلہ بھی ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ عدل نہیں کر سکتے تو پھر میں نے کہا یہ قرآن سے 4 شادیوں والی آیتیں نکال دیں، یہ ایسے ہی اللہ نے نازل کر دی ہیں، دنیا میں کوئی بھی عدل کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ نے بس جنرل نالج کے لیے بتا دیا کہ 2 بھی کر سکتے ہو مجبوری، لیکن پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے. تو ایسے ہی آ گئی. میں نے ان کو سمجھانے کے لیے ہنسنے لگے، مانے پھر بھی نہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جب میں دلائل کے انبار لگاتا ہوں لوگ ہنستے ہیں، مجھے پتا ہوتا ہے مانیں گے پھر بھی نہیں، بس ہنستے ہیں مسکراتے ہیں. آپ ویل ڈن، زبردست دلائل آپ کے، السلام علیکم، جا رہا ہوں. ایسا ہی ہوا. اگلے دن 12 بجے مجھے خبر آئی کہ ان کے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو. مجھ پہ بڑی قیامت گزری. ان کے گھر والوں کا ہمارے گھر والوں کے پاس فون آیا کہ وہ رات آئے تھے اور کہنے لگے کہ میں بھی ایک کرنا چاہتا ہوں، کسی بیوہ سے کر لوں گا. تو ظاہر ہے خواتین تو اس پہ رد عمل کرتی ہیں جو ایک نیچرل ہے بالکل. کہہ رہی میں نے اتنا ری ایکشن کیا کہ صبح جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ بے فکر رہو، میرا ارادہ نہیں ہے، خام خواہ ٹینشن نہ لو. اچھا میں نے اب بات چل پڑی ہے تو ایسی اپنی نجی باتیں کرنی نہیں چاہیے، لیکن چل پڑی ہے تو بس اللہ کی طرف سے ہو گیا. یہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ایسی باتیں. تو میں نے اس وقت تازہ دوسری کی ہوئی تھی اور بہت موسٹ وانٹڈ بنا ہوا تھا میں کہ جہاں ملے کوٹو اس کو پکڑ کے. میں ٹھیک ٹھاک ٹینشن میں تھا ان دنوں میں. تو ان کے گھر والوں نے ہمارے گھر والوں کو فون کیا کہ آپ کو جو غم پہنچا ہے نا کہ آپ کے میاں نے دوسری کی ہے، وہ میرے غم سے بہت کم ہے. آپ کے بچوں کے پاس باپ بھی ہے، آپ کی ایک سوگن آئی ہے. بس مجھے جو غم پہنچا ہے، میرے میاں رات کو بات کر کے گئے ہیں اور پھر ایگریمنٹ کیا نہیں کروں گا، میں تو سرے سے میاں سے ہی محروم ہوں. میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی اتفاقی حاصل، یہ اللہ کی طرف سے مصلحت تھی اس میں. اور میں بیان بھی اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ مجھے اس میں بڑا سبق ملا. تو یہ واقعہ بھی ہے تقریباً 15 سال پرانا جو میں بیان کر، 15 سال پرانا واقعہ ہے. تو وہی ہوا، 12 بجے دن میں کال آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا. گھر والے بیوہ ہو، ان کی وائف بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے. وہی پھر سب کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں دوبارہ شادی آسان کام بولو بھائی نہیں ہے. وہ ہوتی بھی ہے تو اس جیسا تو نہیں ملتا. دوسری کر رہے ہوتے ہیں ہم جیسے جن کو لوگ ویسے ہی کہتے ہیں یہ ٹریک سے ہٹے ہوئے لوگ، یا وہ بہت ہی کوئی مکھنچو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی شریف آدمی ابھی تک مجھے بہت کم لوگ نظر آئے ہیں. کم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2-3 ہیں وہ کہیں گے یار ہمیں شرافت سے نکال دیا آپ نے. تو کوئی سمجھدار آدمی، کوئی عزت دار لوگ، کوئی وہ نہیں تیار ہوتے اس کام کے لیے. تو میں کہتا ہوں یار بس یہ سوچ لیا کرو کہ بیوی میری بیوہ بھی ہو سکتی، اور عورتیں بھی یہ سوچ لیا کریں کہ میں بیوہ بھی ہو سکتی ہوں. اللہ جیسے دوسری عورتوں سے اللہ نے میاں کو چھینا ہے تو میرے میاں کو بھی اللہ مجھ سے چھین سکتے. تو معاشرے کی ایک ضرورت ہے. خیر یہ بات یہاں سے چلی تھی کہ جب ان کی انتقال کی خبر آئی نا، میں بہت پریشان ہوا کہ یار ان کے والد نے ان کو اتنا پڑھایا، آج پھل کھانے کا وقت تھا. آج وقت تھا بھئی تاجر اپنے ایک بیٹے کو وقف کر دے، اب وہ عالم بنے، اب ماشاءاللہ دین کی خدمت کا موقع ملا، اور اللہ نے وہ خدمت ہی نہیں لی، پہلے ہی موت ہو گئی. اور موت بھی ایسے ہوئی ہے کہ ان کے لیے جو گاڑی ادارے نے رکھی تھی وہ گارڈ کے ساتھ، بڑی گاڑی کہ اس میں جائیں گے یہ، کیونکہ کراچی کے حالات بہت خراب تھے. تو ان کے والد نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو آپ جب بڑی گاڑی دیں گے اور گارڈ دیں گے، یہ نظروں میں آ جائے گا لوگوں کی، تو خام خام کی دشمنیاں بنیں گی. ان کو ہائی روف میں ایسی کھچاڑا سی گاڑی میں جس میں کوئی یہ سمجھے ہی نہیں کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے، یہ کسی بڑے ادارے سے ان کا تعلق ہے. تو زندگی بچانے کے لیے ہائی روف کا انتظام کیا تھا، اور وہی ہائی روف موت کا ذریعہ بن گئی. اس لیے ہم کہتے ہیں زندگی کے اسباب اختیار ضرور کرو، صحت کے اسباب ضرور اختیار کرو، لیکن ہوگا وہی جو چاہے گا اللہ. جو سبب ہے وہی موت کا ذریعہ بن جائے گا اگر اللہ چاہے گا. تو ان کو تو ہائی روف میں اس لیے بٹھایا تھا کہ تاکہ ہائی لائٹ نہ ہو، کراچی کے حالات خراب ہیں، لوگ یہ نہ سمجھیں کوئی بڑا آدمی جا رہا ہے، تو خام خام دہشت گرد نشانہ بناتے ہیں ایسے لوگوں کو. اور وہی ہائی روف، کیونکہ آگے بڑی گاڑی سے بڑی گاڑی ٹکرائے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. ہائی روف تو بیچاری ویگو کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے نا اس کی. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ میں بہت پریشان رہا کہ یار اس میں کیا حکمت ہے اللہ کی. اللہ کا تو کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا نا. اس میں کیا حکمت ہے کہ اتنے اچھے آدمی اور اتنے
ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو نوازا. ابھی شادی بھی ہو سکتا ہے کر لیتے بعد میں, وہ تو اس وقت انہوں نے انکار کر دیا, شروع میں تو سبھی کرتے ہی ہیں, بعد میں ایک دماغ میں ایک وائرس چلا جاتا ہے ان کے. میرے بیان جو بھی سنتا ہے نا, خواتین سے کہتا ہوں کہ ان کا کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروایا کرو. ہمارا والا کووڈ-19, یہ شادی والا, یہ وائرس ایک دفعہ جو میرے پاس آ گیا یہ پھر نکلتا نہیں ہے. یہ جیسے کووڈ-19 شکلیں بدل بدل کے آ رہا ہے نا, لندن میں کسی اور الگ ہی سٹائل میں آیا یہ, تو یہ شکلیں بدل بدل کے آئے گا جب تک بندہ بوڑھا نہیں ہو جاتا. ہاں بوڑھا ہو جائے گا پھر وہ ایک بھی اس کو بری لگے گی, ایک کی باتیں بھی, یہ کیا ہے شادی لگا کے رکھیں گے. جب تک جوان ہے اور میرا بیان سن رہا ہے, یہ وائرس یہ تو ہوتا ہے کہ ایکٹیو نہ رہے, لیکن ختم ہو جائے یہ نہیں ہوتا. تو کسی بھی وقت ایکٹیو ہو سکتا ہے. وہ کس وقت ہوتا ہے پھر وہ الگ ٹاپک ہے, وہ پھر موضوع ہٹ جائے گا. کہ وہ بعض دفعہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ دوسری شادی بالکل مفتی صاحب غلط باتیں کرتے ہیں, کیا ہے, لیکن زندگی کے کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ آپ کو آئے گا یار اجازت ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ ایسے موقع آ جاتے ہیں یار یہ بھی آپشن ہے, چاہے جتنا آپ انکار کریں. تو اب جب ان کی ڈیتھ ہو گئی میں پریشان, میں نے کہا اللہ اس میں تیری کیا حکمت ہے. مجھے جو جواب ذہن میں آیا نا, بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. بس یہی حکمت ہے. کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تو یہ ہوں, میرے تو بیانات دنیا سن رہی ہے, میرے تو فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے, ہم نے تو ابھی یہ کرنا ہے, اور آپ کا بزنس ایسا ہے, اور ابھی تو ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, ابھی تو اللہ تعالیٰ میری بیوی کو بیوہ نہیں کر سکتا, میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم نہیں کر سکتا, ابھی تو جناب میں نے جو ہے وہ پڑھائی مکمل کرنی ہے, اور پھر ابھی تو ایک سیمسٹر رہ گیا میرا, باقی سارے کمپلیٹ ہو گئے. ابھی تو میں MBBS ڈاکٹر بن گیا ہوں, 2 سال کی بس جاب رہ گئی, ہاؤس جاب, اس کے بعد تو مزے ہی مزے ہاؤس جاب ہو گئی ہے, اور بس اب تو کلینک کھولنی ہے, اور پھر جناب پیسے کمانے ہیں, اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. بھائی جان کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے, ایسا اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, بلکہ اللہ دکھائے گا. اور یہ انگریزوں میں بھی ہوتا ہے جن کی صحتیں ہم سے اچھی ہیں. کل ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی, یورپ میں ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ گوروں کی یہاں صحت اتنی اچھی ہے, لیکن حیران ہوتے ہیں کہ 27 سال جوان لڑکا جس کی خوراک بھی بہت ہی حساب و کتاب سے, اور فزیکل فٹنس کا ٹرینر ہے, لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے, وہیں کی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا, لیکن ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ ہم حیران ہوتے ہیں اس کو کیسے ہو گئی. بیماری کا کوئی سبب نہیں ہوتا, لیکن آدمی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. تو وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ بس یہ اللہ کے کام ہے, سب کچھ سائنس نہیں ہے, سب کچھ اسباب نہیں ہے. تو میں نے ان کو, ڈاکٹر صاحب کو بھی یہی کہا, میں نے کہا اللہ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کوئی بھی دنیا میں کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے. جو اللہ نے دعویٰ کیا نا مسافر خانہ ہے, متاع الغرور, دھوکے کا گھر ہے, تو اللہ کی بات غلط تھوڑی ہو سکتی ہے. اگر یہ دنیا ایسی اللہ بنا دے کہ آپ اپنی صحت کا بہت خیال رکھ رہے ہو, تو آپ نے واقعی 90 سال ہی جینا ہے, سب کے ساتھ ایسا ہی ہونا شروع ہو جائے, تو یہ دھوکے کا گھر تھوڑی ہوگی. دھوکا اسے کہتے ہیں کہ دکھاؤ کچھ اور دو کچھ اور. جیسے دکاندار بعض دفعہ آپ سبزی لینے جاؤ نا سبزی منڈی میں, تو اوپر کے رو میں کینو بڑے خوبصورت سے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, گھر میں لاؤ تو اندر پتہ نہیں کیا نکلتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں, دھوکا. تو اللہ نے بھی بار بار قرآن میں کہا ہے کہ متاع الغرور یہ دھوکے کا سامان ہے, دار الغرور ہے, دھوکے کا گھر ہے. تو دھوکے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا جب آپ کو خوبصورت خواب دکھائے گی, آپ سمجھو گے یار ابھی یہ ہو جائے گا, ابھی یوں ہو جائے گا, ابھی ایسے ہو جائے گا, ابھی تو اڑو بچہ ہو جائے گا, پتہ چلے گا کہ جی سارے پلان آپ کے 2 سیکنڈ کے اندر خاک میں مل جائیں گے. تو اس لیے عقل مند لوگ اس دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں, اس دنیا سے دل بولو نا, بولنے میں کیا ہے, آپ کو دماغ میں اتروانا چاہتا ہوں بھائی. یہ باتیں چاہیں تو ہم ایک سینٹنس میں مکمل کر سکتے ہیں. اگر میں یہاں بیان کے لیے بیٹھوں, میں کو دیکھو دنیا مسافر خانہ ہے, بس بیان کمپلیٹ ہو گیا, آپ جائیں اپنے گھر, آیت کا حوالہ دے دیا ہم نے, ختم ہو گئی بات. تو یہ جو اتنی لمبی تقریر ہوتی ہے, یہ تو ایک چھوٹی سی بات کو کھوپڑی میں بٹھانے کے لیے ہوتی ہے. ہمارے حضرت کے ہر روز بیان ہوتے تھے, اور روزانہ بیان یہیں سے شروع ہوتا دنیا مسافر خانہ ہے, اور ختم یہیں پہ ہوتا دنیا مسافر خانہ ہے, بس. اب کوئی اگر ان کے بیان میں آتا, کہتے یار یہ مفتی اعظم ہیں, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں, اتنا علم ہے, بیان دیکھو ان کا, دنیا مسافر خانے سے شروع کیا اور مسافر خانے پہ ختم. اور اپنے آپ کو کہتے بھی یہی تھے, واقعات سناتے تھے. کہتے ہیں میں جب سعودی عرب سے آتا ہوں تو میرے میزبان فون کر کے پوچھ رہے ہیں آپ کہاں ہیں, گھر پہنچ گئے؟ کہ نہیں میں گھر نہیں پہنچا, میں نے ناظم آباد میں ایک مسافر خانہ لے لیا. ہوٹل ہوتے ہیں نا, پہلے مسافر خانہ کہتے تھے, اب ذرا اس کو تھوڑا سا
اچھے نام دے دیے گئے. آپ 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوں تو لوگوں کو یہ بتاؤ گے نا میں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا ہوں, یہ تھوڑی بتاؤ گے مسافر خانے میں ہے تو وہ مسافر خانہ ہی, کیونکہ آپ اسی وجہ سے جو ٹھہرے ہو, ورنہ گھر جاتے ہیں نا آپ. اب تو ٹریولنگ کے دوران آدمی ہوٹل کرائے پہ لیتا ہے, ٹھہر جاتا ہے اس میں, لیکن مسافر خانہ کہتے ہوئے آپ کو خود ڈر لگ رہا ہوتا ہے, آپ کہتے ہو 5 اسٹار ہوٹل میں. تو ہمارے حضرت اپنے گھر میں ٹھہر کے کیا کہہ رہے ہیں, مسافر خانے میں. تو حضرت فرماتے ہیں وہ میزبان نے مجھے فون کیا, آپ گھر پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا مسافر خانے میں ہوں ناظم آباد کے. اس نے کہا پھر دوبارہ ایک دن بعد فون کیا, آپ پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا میں گھر میں نہیں ہوں, میں مسافر خانہ ناظم آباد. حالانکہ حضرت کے پاس پیسہ بہت تھا ماشاءاللہ, اللہ نے رزق کے دروازے کھولے ہوئے تھے, دل نہیں لگایا پیسے سے. پھر فون کیا تیسرے دن, حضرت آپ گھر, وہ میزبان کو فکر ہے بھائی یہاں سے گئے ہیں, گھر پہنچ کے خیریت کی اطلاع دیں. حضرت ان کی کھوپڑی میں بٹھانا چاہتے تھے. اگر یہ سارا پروسیس نہ کرتے نا حضرت, اس طرح سے ٹینشن نہ دیتے, تو ان کی دماغ میں بات اترتی نہیں ہے. تیسرے دن پھر انہوں نے کال کی, گھر پہنچ گئے, فرمایا ناظم آباد کے مسافر خانے میں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت گھر کیوں نہیں جا رہے آپ, خیریت تو ہے؟ تو حضرت نے فرمایا گھر قبرستان ہے, جہاں جائیں گے تو آرام سے پڑے رہیں گے وہ قیامت. یہ تو مسافر خانہ ہے, میرے ابا آئے تھے وہ چلے گئے, اماں آئی تھی وہ چلی گئی, دادا نانا, آدم علیہ السلام سے پبلک آ رہی ہے اور جا رہی ہے. ہزاروں سال گزر گئے, ان میں 50 60 سال تو ہماری زندگیاں ہیں. تو کیا یہ زندگی کی کیا حیثیت کیا ہے 50 سال کی؟ ارے ہزاروں سال میں 40-50 کی کیا اوقات ہے بھائی, ایسے گزرتے ہیں ٹھک ٹھک کر کے. اور ہم میں سے بہتوں کے آدھے سے زیادہ گزر چکے ہیں, یا جہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے بچے ہوں گے جنہوں نے 60-70 سال ابھی دیکھنے ہوں گے, ان میں بھی 100% نہیں پتا کہ کس نے پورے دیکھنے کس نے نہیں دیکھنے. تو ہم میں اکثریت تو ویسے ہی اب 20-22 کے رہ گئے, بہت زیادہ ہو گیا. وہ بھی صحت کا اگر بہت خیال کریں تو, ورنہ جس سپیڈ سے رات کو کھانا کھا رہے ہیں لیٹ, تو آپ ایک دن کھائیں گے کھانا یہی قورمے بریانی پھوڑ کے سو جائیں گے, اور صبح پولیس بھی آپ کو نہیں اٹھا سکے گی. بہت لوگ ایسے ہوئے سوئے صبح نہیں اٹھے, اس لیے کہ وہ, آپ حیران ہوں گے یار یہ موت کیسے ہو جاتی ہے, رات کو اتنا کھا کے سوتے ہی رہ گئے. یاد رکھو جس دن صبح اٹھتے ہو نا, اس دن حیران ہوا کرو کہ 1 بجے کھایا تھا کھانا, اور اتنا طبیعت سے گھی اور یہ سب چیزیں پھوڑی تھی, نان تافتان کھائے تھے, پھر بھی صبح اٹھ گئے. تو جس دن صبح اٹھا کرو اس پہ حیران ہونا چاہیے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے زندگی ایک اور دن بڑھا دی آپ کی. ورنہ ہم جو کھا پی کے رات کو 12-1 بجے دعوتوں میں پھوڑ رہے ہیں, اس کے بعد کولڈ ڈرنک وغیرہ پی کے اور طبیعت سے سوتے ہیں, تو اٹھنا بنتا نہیں ہے اٹھنا, حقیقت بتا رہا ہوں. تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ کہتے چل تھوڑا اور ایک چانس اور دیتا ہوں تیرے کو, تو چانس پہ چل رہے ہیں. تو تعجب اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اب تک ہم مر کیوں جاتے ہیں, تعجب اس پہ ہونا چاہیے ہم زندہ کیسے ہیں. تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں. تو مسافر خان, اور واقعی اب حضرت قبر میں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی درجات بلند فرمائے, جو انہوں نے کہا تھا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور بار بار بیان میں کہتے تھے کسی بھی وقت جا سکتے ہیں بھائی, کبھی بھی جا سکتے ہیں. چلے گئے. تو جب ان کے جنازہ اٹھا, میں نے کہا کہ میں بھی جنازے میں شریک تھا, میں نے کہا دیکھو یار حضرت بار بار کہتے تھے مسافر خانہ ہے, جانا ہے ناظم آباد کا. تو آج اسی ناظم آباد کے مسافر خانے سے حضرت کی میت اٹھ رہی, جس کو وہ کہتے تھے نا مسافر خانہ ہے. ثابت ہو گیا واقعی یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو میرے بھائی ان ہزار گز کے بنگلوں کی دیواروں سے دل مت لگاؤ. سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے نا انسان کے لیے, وہ دیواروں اور اینٹوں سے دل لگانا ہے. گاڑی اس کے بعد آتی ہے, کوئی گاڑی سے محبت کرے اتنا برا نہیں ہے, وہ استعمال میں آ رہی ہے. سب سے زیادہ برا ہے ان دیواروں سے محبت کرنا, کیونکہ ان کی عمریں بہت ہوتی ہیں اور آپ کی عمریں ان دیواروں کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہیں. گاڑی آپ کی زندگی میں ہی ایکسپائر ہو جائے گی. تبھی تو کہتے ہیں 10 سال چلا لیا, اب کباڑا والے کو دے دے بھائی. آپ جب گاڑی خریدنے جاتے ہو تو وہ مائلیج کو اس نے چینج کیا ہوا ہوتا ہے نا اس کے, بھئی اتنے کلومیٹر چلی ہے. وہ چلی تو پتہ نہیں نوح علیہ السلام کے زمانے سے چل رہی ہوتی ہے وہ, لیکن میٹر میں ایسی سیٹنگ ہوتی ہے آپ کو لگے گا ابھی 10-20 ہزار کلومیٹر چلی ہے وہ. تو آپ کیوں بیچنے کے چکر میں ہوتے ہو کہ یار اب اس کو بہت نچوڑ لیا ہے, اب یہ کام نکال رہی ہے. تو جو آپ نے اپنی زندگی میں اس کو کیش کرا لیا, اس کی زندگی کم ہے, آپ کی زندگی, بولو نا, بولنا اس لیے پڑتا ہے تو دماغ میں بیٹھے گی بات. اور جو انٹرنیٹ پہ بیان سنتے ہیں نا وہ بھی بولا کریں. آپ کی زندگی زیادہ ہے, گاڑی کی زندگی کم ہے. آپ بکری پال لیتے ہو, وہ پیدا ہو کے جوان ہو کے دودھ دے کے بچے پیدا کر کے آپ کی زندگی مر جائے گی. بکری سے دل لگانا اتنا برا نہیں ہے, وہ یعنی آپ اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہو. کھانے پینے سے دل لگانا اتنا برا نہیں ہے, وجہ اس کی یہ کہ کھا لیتے ہو اپنی زندگی میں. آپ آج میں صبح بیٹھے ہوئے بھائی
ہوٹل کا پراٹھا میں نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ یہ مجھے مل گیا, یہ پتہ نہیں 6 مہینے سے مجھے تلاش کر رہے ہیں. آج ہم کہیں کام سے گیا تھا تو واپسی پہ ہوٹل ہے, وہ بڑا خاندانی پراٹھا بناتا ہے, تو وہاں میں گھسا, میرا حلیہ تھوڑا چینج تھا, انہوں نے پکڑ لیا مجھے, پہچان لیا. انہوں نے کہا میں تو 6 مہینے سے آپ کے پولیس کی طرح آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہوں. تو یہ کیا ہے بھائی؟ اب ڈاکٹر صاحب سے کل میری بات, انہوں نے کہا پراٹھے وراٹھے نہیں کھائے. میں نے کہا یار دنیا چھوڑنا آسان ہے, پراٹھا چھوڑنا بہت مشکل ہے. ہم بد پرہیزی بس ایک ہی کرتے ہیں, اور میں نے کہا کوئی بد پرہیزی نہیں ہے, اب اتنا تو چلتا ہے یار. ناشتے میں سردی ہو اور خاندانی قسم کے پراٹھے بنے ہوئے, بھوک ٹائٹ لگ رہی ہو, اور چنے چھولے بھی ہوں اور ساتھ میں انڈا بھی ہو, اور چائے ہو خاندانی, مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ناشتہ اس کے بغیر نہیں ہوتا یار, بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے, کیا کریں. تو یہ مزے کیش ہے, آپ اپنی زندگی میں امید ہوتی ہے کہ پورا کھا لو گے, ٹھیک ہے نا. ان چیزوں سے دل لگتا بھی نہیں ہے انسان کا, کیونکہ فنا ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ہی. سب سے بدترین چیز جس پہ آپ کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا, حدیث کے مطابق, وہ تعمیر ہے, کیونکہ تعمیر کی عمریں بہت لمبی. آپ مکان میں جب کنسٹرکشن کا کام کرتے ہو تو آپ کی ہڈیوں میں کتنا سریا ہے اس کو آپ بھول جاتے ہو, اور اس کی جو بنیادیں ہیں, اس کی دیواروں کے سریے کو آپ فوکس کر رہے ہوتے ہو. اتنی مضبوط دیوار, اتنی موٹی دیوار. او بھائی تو اپنی ہڈیوں کا ذرا ٹیسٹ تو کروا لے, اس میں کتنا کیلشیم رہ گیا ہے. ہڈیاں آپ کی بھربھری ہو رہی ہیں, ختم, 4-5 سال کی کہانی ہے. لیکن آپ جناب اتنا سیمنٹ بجری ڈال کے لوگوں کو بتا رہے ہیں, دیواریں دیکھو, اتنا مضبوط مکان بنایا ہے, زلزلہ پروف عمارت بنائی ہے, اور ایسا ہے اور ویسا ہے. اور موت کا فرشتہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو دیکھو کہ جس جسم میں یہ بندہ خود رہتا ہے وہ جسم گل سڑ کے ختم ہونے والا ہے, اور اس گلے ہوئے جسم کے لیے جو پیکنگ ہے وہ اتنی مضبوط ہے. ایسے جیسے آپ دیکھو ڈائمنڈ کی پیکنگ, اگر ڈائمنڈ جتنی مہنگی وہ سمجھ میں آتا ہے, لیکن آپ نے کوئی چائے پیک کروانی ہے اور اس کو آپ اتنی خوبصورت پیکنگ میں آپ خرچہ کروا رہے ہو جو چائے کی قیمت سے 10 گنا زیادہ ہے, تو لوگ کہیں گے نا بھائی جو پروڈکٹ اتنی مہنگی نہیں ہے اس کی پیکنگ پہ اتنا تو نے خرچہ کر دیا. تو آپ کے لیے یہ پیکنگ ہے, جو گھر جس میں ہم رہتے ہیں, اتنا مہنگا آدمی نہیں ہوتا جتنا مہنگا گھر ہے اس کا. وہ مرنے والا ہے, وہ ختم ہونے والا ہے. اس لیے پیغمبروں نے اپنی قوموں کو مکان سے دل لگانے سے منع کیا ہے. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم گھروں کو ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے. تمہیں کیا ہو گیا؟ پہاڑوں کو نا تراشتے تھے, چٹانوں کو اتنی محنت کرتے تھے. چٹان کو تراشنا آسان کام ہے؟ تراش کے اندر سے پورا پہاڑ کے اندر گھر کھڑا کر دیتے تھے. تو پیغمبر نے کہا بھائی تم اپنی ہڈیوں کو دیکھو, تمہاری عمر اتنی تھوڑی ہے, اتنی محنت کیوں کر رہے ہو بھائی؟ 4 اینٹیں لاؤ, ڈالو چھت, آرام سے ہنسی نہیں گزارو اور نکلو, جنازہ اٹھے گا, چل بھائی اب تمہارے بچے رہیں گے یہاں پہ. مسافر خانہ سمجھنے کے لیے میرے بھائی ہم تیار؟ بولو نہیں. ہر آدمی سمجھ رہا ہے میں یہاں آیا ہوں تو میں جاؤں گا ہی نہیں, یہاں سے جاؤں گا ہی نہیں. کیوں نہیں جائے گا بھائی تو؟ اور یاد رکھو صحت کی وجہ سے کبھی دھوکے میں نہ ہو. میں اگر صحت مند ہوں, آپ اگر صحت مند ہیں, ہم سمجھتے ہیں فٹ فاٹ ہیں, 1 سیکنڈ لگتا ہے بیمار ہونے میں, اور وجہ ڈاکٹر کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. ہوا کیوں؟ ڈاکٹر کی اپنی بیماری بعض دفعہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی اس کے. مائیکل جیکسن کے میں کئی بار واقعہ بیان کیے, 50 سال کا, 2008-9 کی بات ہے. ہمارے 2 صحابہ بتاتے تھے مائیکل جیکسن کا بہت بڑا شو ہونے والا ہے, کروڑوں میں ٹکٹ بک گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مفتی صاحب بڑی عزت دی. اگلے دن آ کے بتایا صاحب اس کا انا للہ ہو گیا مائیکل جیکسن کا. لڑکوں نے مجھے بتایا. تو میں نے کہا دیکھو, کیونکہ میرے سامنے تو پہلے اتنے واقعات آ چکے تھے, میں نے کہا بھائی کسی بھی ٹائم پہ کسی کا بھی انا للہ ہو سکتا. اب لوگ باتیں بناتے رہیں گے, اس کو زہر دیا, کوئی کہے گا اس کو وہ خود ہی مرا ہے. بھائی ڈاکٹروں کا ایک پینل اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا تھا. مائیکل جیکسن کوئی ہماری طرح نہیں ہے کہ کسی کے منہ پہ بھی جا کے چھینک دو تو وہ بس سوری کر کے نکل لو. مائیکل جیکسن کے منہ پہ اگر آپ چھینک دیتے تو قتل کا کیس آپ پہ بنتا کہ اس کی چھینکوں سے مرا ہے, جراثیم اس نے ٹرانسفر کیا. لوگ دستانے پہن کے تو مسافے کر رہے ہیں. ہم تو کووڈ-19 میں لوگوں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں, چھینک رہے ہیں ایک دوسرے کے منہ پہ. اور مائیکل جیکسن جب کوئی وبا بھی نہیں پھیلی ہوئی, ہاتھوں میں گلوز پہن کے مسافہ کے اگلے کے جراثیم یہاں منتقل نہ ہو. خوراک ہوٹل میں پراٹھے نہیں کھاتے تھے وہ لوگ. ان کی ڈائٹ ڈاکٹروں نے لکھا ہوا ہوتا تھا, اتنی کیلوریز آپ نے لینی ہے, بس لے لیا. آج جتنا آپ اچھلے کودے ہو نا اس حساب سے اتنے پراٹھے بس. تو وہ اچھل کود کے حساب سے ان کے ساری ڈائٹ کا پلان ہوتا ہے کہ آج آپ نے اتنے ٹھونکے لگانے, اتنا اچھلنا ہے, اتنا کودنا ہے, اتنی کلابازیاں کھانی ہے, اس حساب سے یہ. اور جو کمی رہ گئی ہے تو یہ کیپسول بھی کھا لیں آپ اس کے ساتھ, اس سے زیادہ نہیں. ایک ایک چیز بڑی تمیز سے. لیکن مائیکل جیکسن کے ساتھ وہی ہوا, رات کو سویا ہے, صبح پولیس بھی نہیں اٹھا سکی.
अमेरिका नहीं उठा सका इतनी बड़ी गवर्नमेंट। कामयाबी की जब इंतहा को एक शख्स पहुंच रहा है, उस वक्त जवाल की पस्तियों में अल्लाह ने उसको धकेल दिया। क्या फायदा लोग उसको अच्छे अलकाब से याद करें या बुरे अलकाब से याद करें, उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। ये था, वो था, फलाना था, क्या हो गया, जो भी था ना अब तो नहीं है। तो इसलिए भाई अल्लाह बार बार कह रहे मताउल गुरूर है, मुसाफिर खाना है। घर में जब रहा करो ना, मुझसे एक साहब कहने लगे यार आपके इतने 3-4 घर हैं, आपका तो कोई घर ही नहीं है, ठिकाना ही नहीं है, क्या जिंदगी है यार। एक बंदे की एक ज़ौजा होती है, वहां आराम से ठिकाना होता है, घर है, ये आपका रूम है, ये बेडरूम है, ये गेस्ट रूम है, ये ऐसे तमीज से इंसान, ये क्या यार एक दिन उधर एक दिन उधर। मैंने कहा भाई अच्छा, इस पे मैंने चुटकुला भी सुना है लेकिन अभी मैं नहीं सुनाऊंगा वो। तो मैंने कहा कि भाई ये इसी में मुसाफिर खाना होना समझ में आता है। घर वर नहीं होता, मुसलमान का कोई घर वर नहीं होता। एक दिन इधर है, दूसरे दिन उधर चले जाओ, तीसरे दिन उधर चले जाओ। अल्लाह ने मौका दिया तो चौथे दिन किसी और अल्लाह ताला वो दिन लेकर आए। क्या है इसमें भाई, यही घर है, घर वर क्या है भाई, जहां है वहीं घर है। क्या ख्याल है, फौजी लोग होते हैं ना, जहां भी बॉर्डर पे उनकी तश्कील होती है तो जहां होते हैं वहीं 4 बोरियां खड़ी करके घर बना लेते हैं। वो मोर्चा कहते हैं उसको, घर नहीं कहते, लेकिन वो भी घर ही है भाई। जहां जाओ फौजियों को सिखाया जाता है यार, जहां जाओ बोरी में रेत डालो, ठीक है ना, और ऐसे बना दो, बस बेहतरीन। धूप से भी बचाएगा, गर्मी से भी बचाएगा, और दुश्मन की फायरिंग से भी बचाएगा। तो ऐसे ही मेरे भाई, आप 100% पक्के नमाजी बन जाओ, आप हाजी बन जाओ, आप सारी शरीयत पर अमल कर लो, लेकिन जब तक दिल से दुनिया की मोहब्बत नहीं निकालोगे, अल्लाह आपको दीनदार मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बड़े बड़े गेटअप देखा है कि बड़ा अच्छा गेटअप, लेकिन पैसों की मोहब्बत, घर की मोहब्बत, गाड़ियों की मोहब्बत और इज्जत की मोहब्बत दिलों में ऐसे घुसाई हुई है। हमारे एक उस्ताद फरमाया करते थे, दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं। बड़े प्यारे अल्फाज थे उनके, दुनिया की मोहब्बत के चश्मे नहीं कहेंगे ना इसको, एक तो अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे उबलते हैं ना, तो फरमाते थे दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं। दुनिया की मोहब्बत तो एक गंद है, मुसाफिर खाने से दिल लगाना है तो पागलपना है, बेवकूफी है। फना होने वाली चीजों से दिल लगा रहा है। अरे भाई निकालो इसको। और निकलती कैसे है, इसके बहुत सारे तरीके निकालने के। सबसे बेहतर तरीका है पैसा खर्च करो अपनी जात पर, अपने घर वालों पर, सदका तो खैरात। 5-5 हजार के ना कड़क कड़क नोटों की घड़ियां, यार ये ले यार, क्या है, क्या रखा है इसमें, कमाओ खर्च करने की नीयत से, क्या रखा है यार इसमें, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और जबान से भी यही बोला करो। आज जो चीज इंसान जबान से बोलता है वो दिल में उतरती है। आज दुनिया की बड़ाई जबान से बोली जाती है। जहां बैठो, तेरी जॉब कितनी है, तेरी तनख्वाह कितनी है, तेरा घर है जाती। मुझसे लोग पूछते हैं आपका जाती घर है, मैंने कहा नहीं। ये तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे हजरत ने हमारी थोड़ी बहुत तरबियत कर दी, उन्होंने तो पूरी की थी, हम पूरे नहीं बन सके, वरना हम तो एहसास कमतरी में मर जाते भाई। मुझे लोग आके कहते रहते हैं जाती घर नहीं है, जाती घर। तो मेरे पास पैसा है अल्हम्दुलिल्लाह, बना सकता हूं। अल्लाह ने अगर दिमाग घूमा तो बना भी लेंगे, बहुत ज्यादा आ गया तो। पहले मैंने कहा पराठे फोड़ने दो हमें, ठीक है ना, गाड़ी अच्छी रखेंगे, बच्चों पे खर्च करेंगे। फिर अगर बच गया और इतना बचा कि सदका भी हो गया, खैरात भी हो गया, ये बच गया तो चल यार अभी मरते मरते चलो एक प्रॉपर्टी। फिर भी मैंने कहा घर बनाने का दिल नहीं करता, कोई प्रॉपर्टी चलो मर गए तो बच्चों के काम आ जाएगी। वो फिर घर की सूरत में भी हो सकती है, प्लॉट की सूरत में। मैंने कहा ये गरीबी है, ये बहुत बात की चीज, खाने दो यार। मैंने कहा तुमने क्या कर लिया घर बना के, बादाम खाते हो, कह रहे नहीं बादाम के तो पैसे ही नहीं बचे, वो सारा तो किस्तों में जा रहा है। हाँ थोड़ा वो आगे आगे आ जाए, ऊपर चले जाए भाई, जो पीछे लोग खड़े हुए ऊपर जगह है। तो पूरी वो चेंज कर दी यार आपने टून हमारी। तो बट टाइम होता रहा यार, बयान है ना। तो क्या कह रहा था मैं, इतनी खानदानी बात कर रहा था यार। तो वो जो है ना, मैंने उनसे कहा बादाम खाते हो, उन्होंने कहा पैसे कहाँ, जब आदमी घर खरीदेगा तो बादाम के पैसे कहाँ बचेंगे। मैंने कहा पराठा हजम हो जाता है, कह रहे पराठा तो हजम नहीं होता, कब्ज हो जाता है। मजे में तो हम हैं। मैंने कहा मजे तो हमारे हैं यार। मैंने कहा ये हमारी छत भी वैसे ही है जैसी आपकी छत है, किराए की है तो क्या हुआ, आपने भी निकलना है, हमने भी यहाँ से निकलना है। भले हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमें अगर मालिक मकान ने निकाल दिया तो पड़ोस में चले जाएंगे, ठीक है ना, उधर चले जाएंगे। तो आपका, मैंने कहा आपने तो ये फ्री में मिला होता तो बहुत अच्छा है, आपने जो इन्वेस्टमेंट करोड़ों की लगा दी ना इसमें, उस करोड़ों में बहुत कुछ हो सकता था। हाँ जरदारी जैसा आदमी खरीदता है जिसके लिए करोड़ों अरबों की कोई वैल्यू नहीं है, वो ठीक है। तो आप को भी अल्लाह हलाल पैसा इतना दे दे कि आप इतना हो जाए कि आपके सारा आपके पास करने धरने के लिए बाज़ में बचता नहीं है, तो 2-4 करोड़ ऐसे पड़े हुए यार, चल यार उधर मकान ले ले यार। वो किराया मालिक मकान से थोड़ी ठिश पिश लगी रहती है, वो मोटर का वो नहीं दे रहे होते ना, तो ये टेंशन भी छूट जाएगी। क्या ख्याल है, मोटर के पैसे नहीं दे रहे होते। ये शॉर्ट क्लिप बना के ना उनको सुनवा देंगे खास तौर पर। तो
تو یہ سارے کام ہو گئے, سارے مسئلے وسلے لائف بھی ہو گئے, چلو یار اب 2-4 کروڑ ایسے ہی پڑے ہوئے, صدقہ بھی ہو گیا, آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو گیا, مدرسے میں بھی لگا دیا, یہ بھی 2-4 کروڑ پڑے ہوئے, چل یار اٹھا کے یار ایک چلو چلتا ہے. تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, مسافر خانہ ہے بھائی, W11 ہے, پائیدان پہ چاہو ڈرائیور کی سیٹ پہ بیٹھ کے سفر کرو, کوئی زیادہ فرق, وہ ڈرائیور بھی اتر جاتا ہے آگے اڈے پہ, آپ نے بھی اترنا ہے. اور بچوں کی بھی بہت زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو, جیسے آپ بھی کسی کے بچے تھے, اللہ نے کھلا پلا کے بڑا کر دیا, آپ کے بچوں کو بھی اللہ کھلا پلا کے بڑا کر دے. اور بچے اپنی قسمت سے بنتے ہیں بھائی, جب بڑے ہو جائیں گے تو اچھے بنے برے بنے ان کی ہیڈیک ہے. آپ جب تک نابالغ ہیں ٹریننگ تربیت کرتے رہو, بڑے ہو کے سمجھدار ہیں, نیک بن گئے, اچھی بات ہے, خوش ہو جاؤ. نہیں بنے تو بھی ٹینشن نہ لو, نوح علیہ السلام سے زیادہ اپنے بچے کی کون تربیت کر سکتا ہے, وہ کافر نکلا. تو اس لیے ٹینشن صرف ایک ہی لینی ہے آخرت کی, کہ آخرت میں کیا ہو, کیونکہ اصل کیا ہے, بولو بھائی, آخرت. یہاں ٹینشنوں میں اگر آخرت بن رہی ہے بہت اچھی بات ہے, اگر آخرت بگڑ رہی ہے تو بھائی, تو یہاں میرے بھائی اگر آپ کامیاب صدر بھی بن گئے 5 سال کے لیے, 5 سال کے لیے, تو بھی موت تو ہے نا, مرو گے تو ختم, فنش. تو بار بار نا یہ الفاظ زبان سے بھی ریپیٹ کرنے چاہیے. جس محفل میں بیٹھے ہیں وہ بھائی سب دھرا رہ جائے گا یار. پہلے لوگ اس طرح کی باتیں بہت کرتے تھے, اب نہیں کرتے. جہاں بھی بیٹھو نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہر موقع پہ مثالیں دیا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بکری کا بچہ مرا پڑا ہے مردار کچرے میں, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی اہمیت, جو اللہ کی نظر میں اس دنیا کی اہمیت اس مردار بچے سے بھی کم ہے.